الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے، ہو گیا بھائی، اور سورہ رعد، سورہ ابراہیم بھی ختم کر لی۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں گی، ختم ہوتی جائیں گی۔ مختصر لفظوں میں سورہ یوسف کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تھوڑا سا میں نے نسب آپ کو بتایا تھا پہلے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے ان کو آزمایا، وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ جب اللہ کسی کو آزماتے ہیں اور وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں، لیکن اللہ ہر ایک کو الگ طریقے سے نوازتے ہیں، نوازتے بھی الگ طریقے سے ہیں، اور آزمائش بھی اللہ کی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے الگ۔ ہم جیسوں کی آزمائش یہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف حلال ہے، ایک طرف حرام ہے، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے، حلال جو تھوڑا ہے اس پہ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا، اپنے بزرگوں میں بتاتے ہیں کہ حج کے پیسے تھے، میں نے سوچا ابھی کسی اور چیز میں لگا دو، لالچ آتی ہے انسان کے دل میں، حج اگلے سال کر لیں گے، تو بتاتے ہیں کہ یہ لالچ آئی دل میں، حج نہیں کیا کہ ایک دو سال بعد کر لیں گے، ابھی یہ فلاں کر لو، لوگ کہتے ہیں نا ابھی تو مکان خرید لو، ابھی تو بچیوں کی شادی ہے، ابھی تو فلاں ہے، کہتے ہیں اتنا شدید بیمار ہوا، اتنا شدید بیمار کہ اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا۔ پھر نیت کی کہ اللہ جیسے ہی پیسہ آئے گا سب سے پہلے حج کروں گا، اور حج کر کے آئے۔ یہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اسی وقت تنبیہ کر دیتے ہیں، نالائقوں کو تنبیہ نہیں ہوتی، ان کے لیے آخرت میں ٹھکائی۔ صحابہ کرام سے جب غلطی یا گناہ ہوتا تھا تو اسی وقت تنبیہ ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے نا، اللہ ان کو بچانا چاہتے تھے۔ ایک صحابی سے بد نظری ہو گئی، کوئی عورت کہیں جا رہی تھی، صحابی نے ان کو دیکھنا شروع کیا، دل مائل ہوا ان کی طرف، آگے کوئی ستون تھا، اس سے دھاڑ کر کے ٹکر ہوئی، دیکھ ادھر رہے تھے، چل ادھر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بد نظری ہو گئی۔ دیکھو ایک دفعہ بد نظری ہوئی، ٹکر ہو گئی، اور نبی کے پاس آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کفارہ، فرمایا تل کا بتل کا، کفارہ اللہ نے لے لیے، ٹکر ہو گئی، وہ ختم۔ تو یہ مبارک لوگ تھے۔ ہم جیسے نالائق پتہ نہیں کتنے عرصے سے گڑبڑیں کرتے رہتے ہیں، کوئی تنبیہ نہیں ہوتی، ڈھیل ملتی رہتی ہے، ڈھیل۔ تو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، بیٹے دیے دو، اسحاق اور اسماعیل، دونوں پیغمبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے مکہ کے، مکہ جو آج مکہ ہے، اللہ کا گھر ہے جہاں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ارض شام میں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ تو اس سورہ یوسف میں اللہ نے یعقوب علیہ السلام پر جو آزمائشیں گزری، دیکھو حضرت یعقوب بھی پیغمبر، لیکن اللہ نے ان کو بھی آزمایا، اور حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی پیغمبر، مگر اللہ نے ان کو بھی آزمایا۔ تو بھائی جب پیغمبروں کی آزمائشیں ہوتی ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کیوں خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں؟ ہماری آزمائش یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ، ہماری آزمائشیں کم ہیں، وہ کم یہی ہے کہ بد نظری چھوڑ دو، داڑھی رکھ لو، نماز کی پابندی کر لو، ماں باپ کے سامنے جھکنا سیکھو، عورت ہے تو پردہ کرنا سیکھ لے، وہ زینت اختیار کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کا احترام کرے، عزت دے اس کو، اس کے آرام کا، اس کے سکون کا خیال رکھے، یہ دیکھے کہ اس میرے میاں کو کس بات سے تکلیف ہوتی ہے اور کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ عورت کے لیے سب سے پہلے اس کا شوہر ہے، باقی سب بعد میں، یہاں تک کہ عورت پر اس کے شوہر کا حق اللہ نے اس کے والدین سے بھی زیادہ کر دیا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے بنا دیا۔ تو ہماری یہ آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت
یعقوب علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس سورت کا شان نزول بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس سورت میں کچھ عجیب خاصیتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس سورت کو شروع فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام شام سے کہاں چلے گئے تھے؟ مصر، کنویں سے نکل کے نا، تو پھر اپنے پوری قوم کو مصر بلا لیا، پھر بنی اسرائیل سارے مصر میں آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل تو پتہ ہے نا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا یہودیوں نے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتا دیں کہ بنی اسرائیل تو شام میں ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہ مصر کیسے چلے گئے؟ اچھا، یہ جو عرب لوگ تھے نا جہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان میں 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، یہ جہالت کے اندھیروں میں، انہیں نہ تاریخی واقعات کا علم تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ زکریا علیہ السلام، نہ موسیٰ، کچھ بھی نہیں پتا تھا ان کو، کیونکہ ان میں کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ سارے پیغمبر کہاں آئے ہیں؟ شام میں، جو بہت دور تھی عرب سرزمین سے، وہ جگہ بہت دور تھی، اس لیے عرب بیچارے بالکل جاہل تھے، انہیں کسی پیغمبر کا، ان کی تعلیمات کا، ان کے تاریخ کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں اور یہ علوم کس کے پاس تھے؟ یہودیوں کے، ان کے بڑے بڑے علماء کے۔ اس لیے عرب لوگ اس معاملے میں، علم کے معاملے میں، یہود و نصارہ کو اپنے اوپر فضیلت دیتے تھے۔ دوسری بات، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اب جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ تو کچھ کسی طرح صحیفوں میں دیکھ کے معلومات حاصل کر لیتا ہے، لیکن عرب جانتے تھے، عرب میں ویسے بھی لکھنے پڑھنے والے بہت ہی تھوڑے ہوتے تھے۔ کسی کو لکھنا آتا تھا نا، اس کو ایسا سمجھا تھا جیسے آج ہمارے ہاں کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے نا CA کیا ہوا ہو کسی نے، اس کو اتنی عزت ملتی تھی اگر وہ 2-4 لفظ لکھ لیتا تھا، بہت پڑھا لکھا کوالیفائڈ آدمی سمجھا جاتا تھا، وہ اس کو لکھنا آتا ہے۔ تو عرب میں چند ایک گنے چنے ہی ہوتے تھے اور ہوتا ہی نہیں تھا کوئی لکھنے والا۔ عرب زبانی کلامی چلتے تھے، شعر و شاعری بہت کرتے تھے، زبانی کلامی حساب تھا ان کا۔ تو اب یہودی آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ اگر سچے نبی ہیں تو اللہ ان کو بتائے گا، کیونکہ جتنی آسمانی کتابیں ہوتی ہیں ان میں پچھلے پیغمبروں کے اہم سارے واقعات ہوتے ہیں، سارے اہم واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہود آئے اور پوچھا کہ آپ صرف اتنا بتا دیں، سوال کا انداز دیکھیں کیسا مبہم، کہ یہ شام سے بنی اسرائیل مصر کیسے چلے گئے، بس اتنا بتا دیں۔ ان کا خیال تھا اگر جھوٹے نبی ہوں گے معاذ اللہ تو بولیں گے بھئی ایسے سفر کیا تجارت کا، کسی چلے گئے ہوں گے اور کیا۔ پھر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے جس میں اللہ کے نبی نے الف لام میم الف لام را سے لے کر آخر تک پوری سورہ یوسف ان کو سنائی۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری سورت اتنی لمبی ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے، ورنہ قرآن کی کوئی دوسری سورت ایک وقت میں اتنی لمبی سورت نازل ہوئی۔ نمبر 2، قرآن میں کوئی واقعہ اتنی اچھی ترتیب سے پورا بیان نہیں ہوا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا، نہ نوح علیہ السلام کا۔ قرآن میں واقعات بکھرے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ کہیں ملے گا، تھوڑا سا واقعہ کہیں ملے گا، تو اس سے کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہ کلام مرتب نہیں ہے۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کا پورا اول سے لے کے آخر تک واقعہ پوری ترتیب سے بیان کیا ہے تاکہ قرآن کی یہ والی بلاغت بھی ظاہر ہو جائے دنیا کے سامنے۔ اور تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں جو الفاظ کا سلیکشن ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا دل نشیں ہے کہ پڑھنے میں ایسا لطف آتا ہے کہ یہ وہی بتا سکتا ہے جو قرآن کو عربی زبان میں سمجھتا ہے۔ اگر اس واقعے کو ان الفاظ کے علاوہ کسی اور الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس واقعے میں اتنی لذت اور چاشنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں کوئی کہانی ہے، کوئی واقعہ ہے، اس کے لیے الفاظ کا سلیکشن یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ اس واقعے کو بیان کس انداز سے کرتے ہیں؟ تو یہاں قرآن میں 2 خوبیاں ہیں کہ نمبر 1 ایسے بلیغ انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ دل میں گھستا چلا جاتا ہے۔
حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائٹر نہیں تھے، نہ شاعر تھے نہ رائٹر تھے، لیکن ایک ہی وقت میں آپ نے یہ واقعہ سنایا۔ نمبر 2، الفاظ بہت ہی آسان ہیں۔ جب کوئی ادیب اور کوئی کوالیفائڈ آدمی کسی واقعے کو ذرا زیادہ اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مشکل اور گاڑے الفاظ لے آتا ہے وہ، جس سے سامنے والے کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ قرآن نے اس واقعے میں اس واقعے کے اہم پہلوؤں کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا، مگر الفاظ کا انتخاب بہت ہی سہل، اتنا سہل کہ مزہ آتا ہے سننے میں، ایک ایک حرف سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ واقعہ سورہ یوسف کے علاوہ پورے قرآن میں پھر کہیں بھی نہیں۔ تو یہ اللہ نے بیان کیا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا۔ اور اسی صورت کے اختتام پہ اللہ نے فرمایا اس واقعے کو ختم کر کے، ذالک من انباء الغیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمھا، یہ باتیں آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ یوسف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا آپ کو، یہ ہم نے اپنی قدرت اور طاقت سے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے۔ تو اس واقعے کے جو اہم پہلو ہیں، اس میں بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو کیسے آزمایا۔ علماء نے سورہ یوسف سے جو اسباق اخذ کی ہے نا، جو ملتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ 100 جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں ٹیکنیکل پوائنٹ، ٹیکنیکل نقطے، بڑے دلچسپ ہیں، لیکن وہ 100 بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تھوڑے سے بیان کروں گا۔ تو وہ بڑے دلچسپ ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا، اس سے یہ پتہ چلا، ایک ایک نقطے پہ آپ کو مزہ آئے گا، لیکن صبح سحری کا ٹائم ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں گا یہاں پہ اور مزے لے رہا ہوں گا بس نقطوں کے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بھاگ جائیں گے یہاں سے، اور میں بھی نہیں بیٹھوں گا، میرا بھی گلا ہے، آخر انسان ہے وہ بھی۔ تو خیر، یعقوب علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمایا غموں میں ڈال کے، پریشانی میں ڈال کے۔ یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے ایک زوجہ سے تھے اور 2 بیٹے دوسری زوجہ سے۔ جو ایک زوجہ سے 2 بیٹے تھے یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین، اور دوسری زوجہ سے تو 9 بیٹے تھے۔ اب چونکہ پیغمبر تھے، پیغمبر کی اولاد تھے، تو ظاہر ہے حسن و جمال، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بدصورت نہیں بنایا۔ مرزا غلام احمد کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں، بہرحال تو شکل پہ بھی کچھ تھوڑی سی تھی کچھ، بہرحال ابھی موضوع چینج ہو جاتا ہے پھر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا یوسف، ان میں یوسف چھوٹے اور بنیامین وہ بھی چھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام میں کچھ ایسی علامتیں نظر آتی تھی حضرت یعقوب کو۔ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ میرے پردادا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی اولاد میں نبوت جاری کروں گا، تو ظاہر ہے پیغمبروں کو فکر ہوتی ہے نا میرا کون سی اولاد ہے جو میری جانشین بنے گی، تو وہ صلاحیتیں حضرت یعقوب کو یوسف علیہ السلام میں نظر آتی تھی۔ جو بچہ بہت اچھا ہوتا ہے نا، بچپن سے ہی اس میں کچھ گٹس ہوتے ہیں، کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ تھوڑا سا منفرد ہے، اس کی شرارتیں بھی تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہیں، اور فرمانبردار ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام یہ خوبصورت بھی بہت تھے، اور ان میں کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا دل ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت زیادہ محبت کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، جس کی وجہ سے جو دوسری زوجہ کے جو بیٹے تھے نا، وہ تھوڑا حسد کرنے لگے کہ بھائی ابا جو ہے نا، ابا ہمارے ادھر زیادہ اور ہماری طرف تھوڑی توجہ کم، جبکہ ہم طاقتور زیادہ ہیں اور یہ تو چھوٹا ہے ابھی۔ اسی اثنا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بہترین خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے اپنے والد محترم کو بتایا کہ ابا مجھے خواب آیا ہے، میں نے دیکھا ہے انی رأیت 11 کوکبا
11 ستارے اچھا سوری 9 بیٹے نہیں 11 بیٹے تھے، 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو کچھ بنانا چاہتا ہے، یہ بڑا بہترین خواب ہے اور وہ نبوت یہاں منتقل ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت سنانا، ان کے دل میں حسد اور زیادہ پیدا ہوگا کہ اس کو اتنے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں آ رہا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ خواب نہ سنانا، اور اس خواب سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے باپ دادا پر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کی تمہارے ذریعے تکمیل ہوگی۔ دیکھو اس سے اچھے خاندان کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ گھر کا ماحول اچھا بنا لو نا، نماز روزے والا، ٹی وی بند کر دو، عبادت کا ماحول، تو پھر اللہ کی خصوصی رحمتیں آپ پر اور آپ کی اولادوں کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اللہ چاہتے ہیں پھر نسل تک میں دین چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نسل کو بچانا چاہتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسحاق پر جو اللہ کا فضل ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضل تم پر بھی ہوگا اور تمہارے ذریعے سے یہ نبوت کا سلسلہ آگے چلے گا۔ ابھی خواب سنایا نہیں ہے، لیکن بھائی تو ویسے ہی حسد میں رہتے تھے، تو بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ ابا کی توجہ ادھر زیادہ ہوتی ہے، ہماری طرف کم ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم یوسف کو کہیں اندھے کنویں میں کہیں ایسی جگہ پھینک دیں یا قتل کر دیں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے ابا کے سامنے بس تم ہی ہو، یہ نہ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی، باپ کی محبت کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کتنی کی جاتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اولاد کی جب کثرت ہوتی ہے نا تو پھر کمپٹیشن، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد میں کثرت نہ ہو تو باپ کے حصول میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بے اولادی اور کم اولاد ہونے کا ایک نقصان ہے۔ ایک آدھ بچے ہوں گے وہ ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتے، زیادہ ہوں گے نا تو کمپٹیشن، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ابا ہمارے ہو جائیں خالی، صحیح ہے نا؟ آج کل کوئی چاہتا ہے ابا میرا بھاڑ میں جائے، ابا کو وہ رکھیں، میں کیا کروں، ابا تو پال بھائی، تو اپنے گھر میں رکھ، میرے سے ابا کے خرچے برداشت نہیں ہوتے۔ یہ بھی کم اولاد اور چھوٹے خاندان کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے۔ میں چھوٹے خاندان کی صرف نحوستیں بیان کرنا چاہوں نا، اس پہ فجر کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ۔ اب یہ نہیں کہ کسی کو قدرت نے چھوٹا خاندان دے دیا ہو اللہ کی طرف سے تو وہ افسوس نہ کرے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، خود سے نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو اب پروگرام بنایا، ایک نے کہا بھائی کنویں میں ڈال دو، قصہ مختصر، کنویں میں ڈال دیا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور جھوٹے آنسو روتے ہوئے آئے، بھیڑیا کا وہ لگا کے خون کے، ابا ہم تو کھیلنے کودنے گئے ہوئے تھے، بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کا صبر قرآن بیان کرتا ہے۔ بھائی بیٹے ہیں، کوئی گواہ تو ہے نہیں میرے پاس کہ انہوں نے قتل کیا ہے یا پھینک دیا کہیں، گواہ تو ہے نہیں، کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا صبر جمیل۔ ایسے محبوب اور معشوق بیٹے کی جدائی پہ الفاظ کیا نکلے؟ صبر جمیل، بہترین صبر کروں گا۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں کسی سے شکایت نہ ہو، کچھ کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس، صبر کروں گا۔ آپ بتاؤ آج کسی کو اتنے محبوب بیٹے کی جدائی کی خبر ملے اور وہ نا امید ہو جائے اس سے، تو صبر کرے گا؟ وہ تو پورے محلے میں آگ لگا دے گا۔ تو یہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آزمایا۔ ادھر قرآن کہتا ہے کہ اس کنویں کے قریب سے ایک قافلہ گزرا، پانی کے لیے جب ڈول ڈالا ہے اس نے، ایک دم چیخا، یا بشرا ہادا غلام، ارے خوشخبری، بچہ ہے اس کے اندر۔ اس زمانے میں کوئی ایسا بچہ مل جائے نا ان نون، جس کے باپ دادا کا پتہ نہ ہو، وہ غلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا اور بہت قیمتی بکتا تھا وہ۔ یہ خوش ہوگا بھئی یہ تو غلام ہے، بچہ ہے، اس کو نکالو۔ جب نکالا تو اب چھپتے پھرتے نا وہ قافلہ کہ کہیں ان کے والدین کا پتہ نہ چل جائے، لے جا کے اس کو بازار میں سستے داموں بیچ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے سستے داموں، تاکہ جلدی سے جان چھڑائیں، اصل مالک نہ آ جائے۔ چوری کا مال بہت سستے داموں بیچتے ہیں نا لوگ، بھائی اس سے پہلے کہ کوئی مالک آ جائے تھوڑے سے پیسوں سے نکال دو، کسی اور کو پہنا دو، مالک آئے گا اس سے لڑے گا۔ وہ ہماری بکری کسی نے چوری کر لی تھی، اسی طرح 5,000 میں بیچی، پھر ہمارے وہ باورچی نے پکڑی، اس وہ 4.5 میں چھڑا کے لایا میں۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان ہے بھائی۔ خیر، اور جھگڑا ایسا ہوا تھا پولیس آ گئی تھی۔ میں جب گیا نا بکری لینے کے لیے، مجھے ہمارے باورچی نے بتایا آپ کی بکری وہاں چوری کر کے ادھر کھڑی ہوئی ہے۔ میں ادھر گیا، وہ ان کے گھر گیا، بھائی بکری ہے ہماری۔ اب کسی نے مجھے پہچان لیا، مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، میں نے کہا بھائی بکری کو باہر نکال، وہ کہا نہیں پڈا چل رہا ہے۔
تو وہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھے، پولیس آ گئی. جب پولیس آئی ہے معاملہ آگے بڑھا ہوا، کیا ہے؟ بکری. انہوں نے کہا کوئی بہت قیمتی بکری ہوگی کروڑوں روپے کی جو اتنا جھگڑا. میں نے تھوڑی پولیس بلائی تھی، وہ تو پولیس آ گئی. بہرحال وہ تصفیہ ہوا 4:30 میں. لے بھائی 4:30 میں نے کہا یہ پکڑا ہماری بکری واپس کرو ہمیں. اب وہ پولیس والے کھڑے ہوئے، یار وہ بکری تو دکھاؤ ذرا ہمیں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے. صحیح، کروڑوں خربوں روپے کی ہوگی. جب وہ بکری آئی تو پولیس والوں نے کہا دھت تمہارے کی، اس کے لیے ہمیں بلایا ہے. ہم نے کہا ہم نے نہیں بلایا، آپ کو شوق ہے کہیں بھی کوئی چیز ہو آپ خود ہی تشریف لے آتے ہیں. خیر، تو سستے داموں بیچ دیا. اب جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح فروخت ہوتے ہوتے ہوتے، خوبصورت بہت تھے، بہت خوبصورت تھے، فروخت ہوتے 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 بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے. یعنی بادشاہ نے خرید لیا ان کو. اور بادشاہ چونکہ بے اولاد تھا، خرید کے لا کے اپنی بیوی سے کہا بچہ ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا تو ہم اس کو جب یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا غلام بنا لیں گے، اپنا خادم نوکر بنا لیں گے، یا بیٹا بنا لیں گے اپنا، کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے یوسف کو ایک محل میں ٹھکانہ دے دیا. اب یوسف علیہ السلام کے قرآن عبادت کا ذکر کرتا ہے کہ جب اشدہ، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، ہم نے یوسف کو حکمت عطا کی، اس لیے کہ نجزی المحسنین، وہ اعمال اچھے کیا کرتے تھے، اچھے اعمال میں لگے رہتے تھے. اب یہاں یوسف علیہ السلام کی آزمائش، جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور اپنے وطن سے دور، ملک سے دور، تو اور ایسے ماحول میں پڑے، شاہی محل میں جہاں ہر طرف شاہی عورتیں ہوں جن میں حسن و جمال بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس نوجوان کے کیا جذبات ہوتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب وہ بالغ ہوئے ہیں تو یہ جو بادشاہ کی بیوی تھی نا، یہ ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے اس پہ عاشق ہو گئے. حسن کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں جتنا حسن اللہ نے تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں، ان میں آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اکیلے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، دیکھ کے بتایا نبی نے. جب معراج سے واپس آئے نا امت کو بتایا، اتنا حسین آدمی کہ آدھا حسن اکیلے اللہ نے یوسف کو دیا. یہ انبیاء کو جیسے معجزے ملتے ہیں نا، معجزے کا مطلب ایسا کام جو عقل سے بالا تر ہو، تو اسی طرح ان معجزوں میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا، یہ عقل سے بالا تر. تو اب وہ بیوی نے عاشق ہونا تھا، وہ عاشق ہو گئی اور اس نے دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دی. قرآن کہتا ہے کہ جیسے اس عورت کے دل میں خیال تھا کہ ان سے میں برائی کروں. یوسف علیہ السلام بھی جوان تھے، خوبصورت تھے، اور انبیاء میں طاقت 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ان میں یہ رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں رغبت تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب، اس نے مجھے ایسا اچھا ٹھکانہ دے دیا کنویں سے نکال کے، تو میں اس کے ان احسانات کو دیکھوں یا ناشکرہ بن کے اس کی نافرمانی کروں. کتنا بڑا سبق ملتا ہے اس سے. پہلی بات، گناہ کی طرف طبیعت کا مائل ہونا یہ برا نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے. طبیعت مائل ہوتی ہے انسان کی، اگر ایسا کسی کو موقع ملے دل للچائے گا. دل للچانے کے باوجود انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، یہی تقوی ہے. تقوی دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کا، پھر بچنے کا ثواب بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو روزہ رکھتے ہیں، دل چاہتا ہے پانی پینے کا، نہیں پیتے ثواب ملتا ہے. اور اگر روزہ نہ ہو، پانی پیا ہوا ہے، اب کوئی آپ کو پانی لا کے پیش کرے، آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا، پھر پانی نہ پینے کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو اسی طرح طبیعت مائل ہے جوانی کی وجہ سے، مگر کیا کہہ رہے ہیں، اس رب نے مجھے ایسا بہترین ٹھکانہ دے دیا، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں، آزمائشوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے. کوئی اور ہوتا کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو اللہ نے کنویں میں پھینکوا دیا تھا، اب مجھے اٹھا کے غیر ملک میں چلو، میرے لیے تو سب صحیح ہے. یہاں سے لوگ جب یورپ امریکہ جاتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ زنا میں لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں یار ہم تو اپنے ملک سے دور ہیں، ہمیں تو دماغی
تھکاوٹ ہے اور ہمیں تو انٹرٹینمنٹ کا موقع چاہیے، ورنہ دیار غیر میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں، دبئی ہے یہاں تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ تم بے روزگار تھے، اللہ نے تمہیں اتنا اچھا دوسرے ملک میں ڈالر میں اور ریال میں تمہاری تنخواہیں جاری اور درہم میں تمہاری تنخواہیں جاری کرنا شروع کر دی ہیں۔ بدبخت آدمی آزمائش کی طرف دیکھتا ہے اور نیک بخت آدمی اللہ کے انعامات کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے چلو میں تو ملک سے دور، میری تو پتہ نہیں یہاں شادی بھی کوئی مجھے رشتہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا، تو یہ عورت تو مجھے خود بلا رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی الزام بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم تو کامیاب نہیں ہوتے۔ لولا رأى برہان ربی، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف سے اس کی تدبیر کو دور کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ سے دعا مانگی۔ معاذ اللہ کا مطلب اے اللہ تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تو اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے جب گناہ کا موقع ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدد کی۔ اب یوسف علیہ السلام چاروں طرف دروازے بند ہیں، ایسے موقع پہ شیطان کیا کہتا ہے، بھائی اب تو تیرے اختیار میں جو تھا وہ تو ہو گیا، اب تو مجھے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف، یوسف علیہ السلام بھاگے بچنے کے لیے۔ اب جیسے ہی بھاگے ہیں، دروازے پر گئے ہیں تو بادشاہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہاں خواتین سے تھوڑی معذرت پیش کی۔ وہ جو عورت تھی نا زلیخا، کتنی تیز، یوسف علیہ السلام کو بولنے ہی نہیں دیا، فوراً کہتی ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ اس نے مجھ پر دست درازی کی کوشش کی، نا نا نا، بات یہاں سے شروع یہاں سے ہو رہی ہے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اے میرے میاں آپ یہ بتائیں آپ کی بیوی پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اور بدکاری کی کوشش کرے اس کی سزا بتائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چالاکی ہے۔ جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں نا، اور جو اس طرح خراب عورتیں ہوتی ہیں، ان کے فتنے سے اللہ بچائے۔ بہت شرارتی ہوتی ہے، جب کسی مرد کو ذلیل کرنے پر آئے نا ٹھیک ٹھاک بدنام کر دیتی۔ بات شروع یہ نہیں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پہلے اس نے کیا نہیں، جو اس نے کیا، ایک دو الزام لگائیں۔ الزام نہیں، اس کو کہتے ہیں شیشے میں اتارنا، نفسیاتی متاثر کر دینا، کہ بادشاہ مجھے صرف یہ بتا دو میرے میاں میرے سر کے تاج، کہ اگر آپ کی شریف بیوی، نیک بیوی، عزت دار، ملکہ ترنم، اور جو ہے اس پر اگر کوئی گھر کا غلام، نوکر جس کو ہم نے لے کے پالا ہو، وہ اس سے بدکاری کی کوشش کرے، دست درازی کی کوشش کرے، اس کی سزا بتا دیں کیا ہونی چاہیے۔ اللہ یسجن او عذاب علیم، دو سزائیں میں بتا دیتی ہوں، یا تو جیل میں ڈال دو یا دردناک عذاب دو، سخت قسم کی ٹھکائی لگاؤ اسے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بھائی بات مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ جب یہ اپنے الزامات لگا کے خاموش ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورغلایا ہے، میں نے نہیں۔ اب بادشاہ کو کیا پتا، عام طور پر ایسے موقعوں پر لوگ عورت کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ بھئی مردوں کا تو کام ہی اس قسم کا ہوتا ہے، یہ عورتیں نہیں، عورتیں عام طور پر، حقیقت بھی یہی ہے کہ عورتوں میں اللہ نے یہ زنا کی رغبت اتنی نہیں رکھی ہوتی، عورتیں عام طور پر اس معاملے میں نیک اور پاک دامن ہی ہوتی ہیں، یہ گندگیاں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ہندوستان کی عورتوں کے بارے میں، جس میں پاکستان بھی اس وقت داخل تھا، کہ ان عورتوں کی قدر کیا کرو، باقی دنیا کے مقابلے میں اللہ نے ہندوستان کی عورتوں میں عفت اور پاک دامنی کا عنصر بہت زیادہ رکھا ہے۔ یہ صرف اپنے شوہر کو جو ہے نا اپنا شوہر سمجھتی ہیں، مجازی خدا سمجھتی ہیں، کسی اور مرد کی طرف ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ ایک ایسی خصوصیت ہے ہندوستان کی عورتوں کی کہ اس کی وجہ سے ان کی ہر برائی کو برداشت کرنا چاہیے۔ دوسری جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں پکاتی، روٹی نہیں پکاتی، تمیز سے بات نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ، ہے تو تمہاری نا، ورنہ باہر دنیا میں جاؤ تو آدمی کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پوری میری بھی ہے یا تھوڑی سی کسی اور کی ہے، یہی نہیں پتا ہوتا، تو وفا تو کرتی ہے کم از کم۔ اب تسلیم کر لیا بادشاہ نے، تو اللہ نے حضرت یوسف کی برات ایسے کی کہ اسی کی خاندان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھئی قمیض تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف معاذ اللہ جھوٹے ہیں، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف آگے بھاگ رہے تھے اور یہ عورت ان کے پیچھے تھی، جس سے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب دیکھا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اس سے فوراً بادشاہ نے کہا انہو من کیدکن، اپنی بیوی سے کہا یہ تمہاری چالاکی اور ہوشیاری ہے، ان کیدکن عظیم، پھر کہنے لگا تم عورتوں کی چالاکیاں بڑی سخت ہوتی۔ یہ چالاکی والے تانے عورتوں کو اس وقت سے سننے میں دیے جا رہے ہیں
کہ تمہاری چالاکیاں کیا ہیں، بہت ہوشیار، بہت ڈیڑھ ہوشیار ہوتی ہو تم. تو اب کیا ہوا ہے، برائی کی خبر نا بہت جلدی پھیلتی ہے، اچھائی کی خبر نہیں پھیلتی. تبلیغ والے آئے ہوئے ہیں، سال کی جماعت آئی ہوئی ہے، پڑوسیوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن اگر کوئی محلے میں کوئی چکر بازی کا واقعہ ہو جائے نا، پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، آہستہ آہستہ کانا پھوسی ہوتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ شریعت کہتی ہے برائی کی خبر کو چھپاؤ. اب کیا ہوا کہ یہ خبر بادشاہ کے محل سے آئی. بادشاہ نے تو کوشش کی اس کو دباؤں کسی طریقے سے، میں میری بیوی کی بدنامی ہے نہ نکلے، لیکن ہوتے ہوتے بات لیک آؤٹ ہو گئی. قرآن کہتا ہے اتنی بات مصر میں پھیلی، ایک کے کان دوسرے کے کان تیسرے کے کان سے، اور یہ تبصرے ہونا شروع ہو گئے. قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. ارے بادشاہ کی بیوی ہو کے، اتنے عالی شان خاندان سے ہو کے گھر کے غلام اور خادم پہ عاشق ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی. عاشق ہونا تھا کسی شاہی خاندان کے کسی شہزادے پہ عاشق ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی گھٹیا عورت ہے. یہ تبصرے کس کے بارے میں شروع ہو گئے؟ آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے جا رہے، کیا بیان کرے؟ تو جواب دیا کریں نا، جب میں یہ یاد بھی کر لیں، قرآن کے واقعات تو کم از کم یاد ہونے چاہیے. تو اب عورتوں نے تبصرے کرنا شروع کر دیے کہ جیسے عورتیں کہتے ہیں ہاں کہتی ہے، لیکن بس ان کا دیکھ، یہ کوئی عورت ہے، یہ تو گھر کے غلاموں پہ تو عاشق ہو جاتی ہے. یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ کس پر عاشق ہونا ہے، کس سے دوستی لگانی ہے. اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، شادی شدہ عورت ہے، لیکن اگر دل آتا بھی ہے تو دل بھی تو سوچ سمجھ کے آتا ہے نا. شاہی خاندان کے کسی شہزادے پر، کسی دوسرے ملک کے کسی بادشاہ پہ عاشق ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اونچی سوچ ہے. گھر کا خادم جس کو لے کے پالا ہے اس پر. اب جب یہ خبریں شہر میں پھیلی اور اونچے اونچے خاندان کی عورتوں میں اس زلیخا کی توہین، زلیخا اس کا نام کسی قرآن حدیث میں نہیں ہے، یہ دوسری آسمانی کتابوں میں ہے. اب زلیخا کے بارے میں جب یہ چرچے شروع ہو گئے تو اب اس کو کہا کہ بات تو لیک آؤٹ ہو گئی ہے، بدنامی تو ہو گئی، اب کم از کم یہ دوسری بدنامی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا گھر کے غلام پر، یہ بدنامی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان کو یہ غلام، یہ بچہ دکھاؤ، لڑکا یہ جوان دکھاؤ ان کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس پر عاشق ہوئی ہوں. اگر تم ہوتی میری جگہ تم بھی ہو جاتی. تو اللہ فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن. جب بادشاہ کی بیوی نے یہ اپنے خلاف باتیں سنی تو شہر کی جو اونچے خاندان کی جو عورتیں تھیں نا، ان سب کو دعوت پہ بلا لیا. بتایا نہیں کہ کیوں بلا رہی ہوں میں، وہ ویسے ہی وہ بھی حیران کہ ہم بدنام کرتے پھر رہے ہیں اور یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے. اس نے کہا بس آ جاؤ، بادشاہ کی طرف شاہی کھانا ہے تمہارے لیے. کھانے کی بات ہو اور خواتین نہ آئیں. اس زمانے میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا. ساری خواتین وہ بھی کتنی ہوشیار تھی نا، اس کو پتا تھا ویسے بلاؤں گی نا کوئی بھی نہیں آئے گا، کھانا رکھ دو سارے آ جائیں گے. تو اب کھانا رکھا گیا، ساری خواتین آ گئیں، پھل دے دیے، چھریاں ہاتھوں میں پکڑا دیں اور ان کو 1 منٹ کے لیے روک دیا. کہا 1 منٹ. وہ پھل کھاٹنے جب انہوں نے شروع کیا نا، اس دوران یوسف علیہ السلام کو کہا یہاں سے گزر کے چلے جاؤ. صرف بتایا نہیں ان عورتوں کو کون ہے کیا ہے. تو جیسے ہی وہ یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں ان عورتوں کی جب اس نوجوان پہ نظر پڑی ہے تو وہ کہنے لگی قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا. کہنے لگی خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم. آسمان سے کوئی خوبصورت معزز فرشتہ ہے جو زمین پر اتر کر آ گیا. وقطعنا ایدیہن. اور اتنی مبہوت ہوئی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں کہ پھل کے بجائے اپنی انگلیوں، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا انہوں نے. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ پھل پہ چھری چل رہی ہے یا ہمارے ہاتھوں پہ چھری چل رہی ہے. ایسی بے ہوش ہو گئی. جب انہوں نے الفاظ کہنا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت خوبصورت فرشتہ ہے جو زمین پر انسان کی شکل میں آ گیا، فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی. یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے کہہ رہی تھی کہ غلام پہ عاشق ہو گئی، یہ ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ ہے. تو میری سوچ گھٹیا نہیں ہے، ابھی بھی اعلیٰ سوچ ہے. اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہے. تو اب بات تو حیا کے خلاف ہے، لیکن ایک چونکہ واقعہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان عورتوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو ورغلایا اور ترغیب دی کہ بھئی اس بادشاہ کی بیوی کی بات
مان لو، کیونکہ وہ تو پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح معاذ اللہ برائی کروں میں۔ اب اتنی عورتیں جب کسی نوجوان کے پیچھے پڑ جائیں، یہ دوسری بڑی آزمائش ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی آزمائش یہاں قرآن کہہ رہے یوسف علیہ السلام نے کہا، اچھا پھر انہوں نے دھمکی دی زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈلوا دوں گی، کیونکہ ظاہر ہے اونچے خاندان کی تھی، پاور تھی اس کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں اللہ سے دعا مانگی، یہ بھی سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ دیکھو زنا اتنی بدترین چیز ہے، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ زنا کتنی بدترین چیز ہے، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جیل جانا گوارا ہے، یہ برائی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کرنا چاہتا میں، ایک دفعہ بھی۔ یورپ امریکہ والوں کو اور خاص طور پہ دبئی میں ملازمت کرنے والوں کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں زنا نہ کیا کرو۔ بہت زیادہ نوجوان پنجاب سے، کراچی سے اور مختلف علاقوں سے دبئی جاتے ہیں، بہت سے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن بہت سے جو یہاں کچھ نہیں کرتے وہاں جا کے زنا میں، کیونکہ وہاں طوائفیں اتنی ہیں دبئی میں، گھروں پہ آتے دروازے بجاتی ہیں وہ۔ اگر یہ عمل اتنا غلیظ نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام اس موقع پر اللہ سے دعا نہ مانگتے اور کہتے اللہ مجھے جیل بھجوا دے مگر تو مجھے اس برائی سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوئی، تو نے میری مدد نہ کی تو میں اس برائی میں پڑ جاؤں گا۔ کیا مطلب فخر بھی نہیں کر رہے ہیں کہ میرا کمال نہیں ہے، اے اللہ تجھ سے اس بات کی توفیق مانگ رہا ہوں، میں کمزور ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یوسف نے دعا مانگی فاستجاب لہ ربہ، رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، رب نے فیصلہ کیا یوسف تجھے اس برائی سے بچاؤں گا۔ پھر کیا ہوا کہ اب یوسف علیہ السلام تو اس برائی سے بچ گئے، لیکن کیونکہ یہ خبر شہر میں پھیل رہی تھی، اب بادشاہ نے یہ سوچا کہ اگر میں یوسف کو جیل نہیں بھیجتا تو لوگ یہ کہیں گے کہ غلطی کس کی ہے؟ بیوی کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر یوسف کی غلطی ہوتی تو جیل کیوں نہیں بھیج دیا اس کو؟ تو کوئی نہ کوئی سزا دینی پڑے گی، جیسے سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا جھوٹا مقدمہ چلا دیتے، کسی کو اندر کر دیا، نہیں کریں گے تو لوگ بولیں گے بھائی پھر اختلاف کس بات کا تمہارا۔ تو اب بادشاہ پریشان کہ بھائی میری بدنامی ہو رہی ہے تو یوسف کو کیا کر دو؟ جیل بھیج دو تاکہ لوگ سمجھیں اسی کی غلطی تھی۔ اب دیکھو کتنی بڑی آزمائش، ایک تو بادشاہ کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی بیوی پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے، اس کے تقدس کا، گھر کے تقدس کا خیال کر رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود سیاست کیا کہہ رہی ہے؟ جیل۔ کتنی بڑی آزمائش۔ کوئی اور ہوتا کیا کہتا؟ خدا نخواستہ نقل کفر، یار برائی کر لیتے اچھا تھا، یہاں تو اللہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، ہم برائی سے بچ رہے ہیں اور اللہ کہاں بھجوا رہا ہے۔ آج کوئی تھوڑا سا دین پہ چلتا ہے نا، ذرا سی آزمائش آتی ہے، کہتے ہیں جب سے نماز پڑھنا شروع کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے اچھے بھلے چل رہے تھے۔ ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، کہتی ہے میں پتہ نہیں کہاں چائنا میں رہتی ہیں یا وہ ادھر چائنا کے قریب ایک اور ملک ہے، بڑا عجیب سا نام ہے اس کا، تھائی لینڈ میں تھی غالباً۔ کہنے لگی ہم پورے خاندان میں نا ہماری فیملی ہے جو دیندار ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشانیاں ہمارے گھر ہی آتی ہیں، پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو ہماری خاندان میں جو خواتین نماز نہیں پڑھتی، بے پردہ گھومتی ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا محترمہ آپ اوپر سے دیندار بنی ہیں، دل آپ کا دیندار نہیں بنا۔ دل دیندار بنے گا تو یہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ دل جب دیندار بنتا ہے نا تو پھر پریشانیوں میں یہ خیالات نہیں آتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خیالات نہیں آتے انسان کو۔ تو جیل میں چلے گئے، اب جیل کی کوٹری میں بند، جیل میں گئے ہیں، کچھ وقت گزرا ہے وہیں جیل میں، بس کوئی پتہ نہیں کب نکلیں گے، کیا ہوگا۔ بادشاہ تو جیل میں ڈال کے بھول گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل میں دو نوجوان داخل، وہ بھی قیدی، جیل کے جو قیدی ہوتے ہیں نا، دو بندے اور آ گئے، ان پہ کیس تھا۔ وہ جب دونوں آئے ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ نیک آدمی ہر جگہ پہچانا جاتا ہے۔ تھوڑے دن میں ان کو اندازہ ہو گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ نیک آدمی ہے۔ اب جیل میں دونوں کو خواب آیا، خواب ایک عجیب و غریب خواب آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی ہمیں تعبیر کسی سے پوچھنی چاہیے۔ تو دونوں کا مشورہ ہوا کہ بھئی یہ نوجوان نیک آدمی ہے، یہ صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔
دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی مجھے یہ خواب آیا. ایک نے کہا کہ میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا مجھے خواب آیا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے, پرندے چن چن کے اس میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں. تو انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں, آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں. نیک آدمی کا ذہن خواب کی تعبیر کی طرف ذرا جلدی جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اب موقع مل گیا دعوت کا. دیکھو اب تک یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت اور تبلیغ نہیں دی تھی, کیونکہ یہ بات پھینکنے والی ہو جاتی. اب جب یہ محتاج بن کے آئے ہیں نا, تھوڑے سے ان کے محتاج ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی یہ میں جو ان سے کہوں گا غور سے سنیں گے, تعبیر بعد میں بتاؤں گا. یہ ہے حکمت اور مصلحت. ہر وقت ہر جگہ دعوت نہیں دینی چاہیے کسی کو, اس کے لیے پہلے زمین ہموار کرنی چاہیے, پھر اس موقع پہ کہ آپ کسی کو نماز روزے کا سمجھائیں گے نا تو بات بنے گی. آپ کا گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے, تو میں ہو رہی ہیں, اور آپ نے اس کو فجر کی نماز پہ تلقین کرنا شروع کر دی. فجر میں اٹھا کر وہ کہے گا بھی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, انہوں نے فجر کی نماز لا دی درمیان میں. اور آپ نے اس کو غیبت کے حرام ہونے کے فضائل, شوہر کے حقوق سکھانا شروع کر دیے. وہ بجائے وہ کیا کہے گی, وہ حقوق پہ تھوڑی آئے گی. ابھی جھگڑا چل رہا ہے, وہ آپ کے جو ہے نا وہ تو میں ہو رہی ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں, اسے حدیثیں سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے حقوق خود نہ بتائے, وہ کبھی نہیں مانیں گی. وہ لیکن فراڈی آدمی یا 2 نمبر آدمی غلط بات کر رہا ہے, اس کے لیے کسی تھرڈ پرسن کو کہیں کہ وہ سمجھایا کرے, تیسرے کا اثر زیادہ ہوتا ہے. میں بھی اپنے گھر میں ایسے ہی کرتا ہوں, کسی اور کو کہتا ہوں کہ بھائی ان کے شوہروں کے حقوق پر بیان سن لیا کرو, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ورنہ بیوی ایک اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو دنیا کے ہر شخص کو بہت معتبر معزز مانتی ہے, شوہر کو کچھ بھی نہیں مانتی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا کچھ ڈیزائننگ ایسی کی ہے. تو اب کیا ہے, دونوں داخل ہوئے. یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن مجھے اللہ نے یہ تعبیر کا فن کیوں دیا ہے. میں بتاؤں گا بالکل سچی تعبیر ہوگی, جو کہوں گا ویسا ہی ہوگا, لیکن یہ مجھے اللہ نے خواب کی تعبیر کا فن کیوں دیا, پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں. جیل کے اندر بھی اللہ کی دعوت اور دین کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دے رہے. اور پھر کہنے لگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, دیکھو میں ایسی قوم میں سے نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں. میں اور میرے باپ دادا سارے اللہ کی توحید پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تمہارا مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں ہے, اس لیے تمہیں اللہ خواب کی تعبیر نہیں سکھا رہا, مجھے سکھا رہا ہے. کیا مطلب؟ تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ, اور موت کے بعد کی زندگی پر تم بھی ایمان لے آؤ, کیونکہ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان ہوگا تو اعمال اچھے کرتا ہے آدمی. ڈر ہوتا ہے نا کہ آخر میں ٹھگائی ہوگی تو سیدھا بنتا ہے, ورنہ اگر مر کے ختم ہی ہونے والا معاملہ ہو تو پھر انسان کہتا ہے بھائی جتنی عیاشی کرو کم ہے, جتنی عیاشی کرو کم ہے. پھر کہنے لگے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں, تمہارے مذہب اور تمہاری قوم کے دین پہ نہیں. وہ میرے باپ دادا پیغمبر تھے, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب. کیا مطلب؟ تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ان کے دین پہ آؤ. اور وہ دین کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں, کیونکہ وہ قوم مشرک تھی اس لیے ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. جو جس قوم میں برائی ہو اس کو اس کی دعوت چھڑوانے کی دعوت دینی چاہیے. آپ اگر بے نمازیوں کے پاس ہیں تو پھر نماز کی دعوت دیں, صحیح ہے نا. شرابیوں کے پاس ہیں تو شراب چھوڑنے کی دعوت دیں. تو ہر ایک کی دعوت اس کے حساب سے ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ باپ دادا کے دین پہ چلنا یہ برا نہیں ہے. بہت سے نئے نئے فرقے بن رہے ہیں, بول رہے ہیں تم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہو, لہذا آ جاؤ جماعت المسلمین جوائن کر لو. کہتے نہیں کہتے باپ دادا کے دین پہ ہو. قرآن نے تو باپ دادا کے دین پہ چلنے سے منع کیا ہے. قرآن نے تو قرآن حدیث پہ چلو, باپ دادا پہ نہ چلو. تو یاد رکھو قرآن نے ان باپ دادا کے دین پہ چلنے سے منع کیا جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, جن کے پاس کھوپڑی نام کی چیز نہیں تھی, بیوقوف تھے, احمق تھے, ہدایت سے عاری تھے, بت پرست تھے, پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے. جو نیک باپ دادا, جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں, جن کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا, ساری زندگیاں تبلیغ میں دین میں وقف کر دی انہوں نے. تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں, شو مارنا ہرگز مقصد نہیں ہے, بہت نالائق ہوں. میرے جو پردادا تھے نا, پردادا بلکہ دادا, انہوں نے ہندوستان میں سہارنپور میں
مظاہر علوم میں یا مظاہر علوم کے قریب ایک مدرسے میں 60 سال ایک جگہ بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے. 60 سال میں ہزاروں حافظ بنے ہیں. آدھا شہر ان کی وجہ سے حافظ تھا. یہ کتنی بڑی دین کی قربانی ہے. میرے والد صاحب نے بھی دادا سے ہی حفظ کیا قرآن, اور میرے نانا نے بھی حفظ کیا. تو اس طرح سے ہندوستان میں دین کی حفاظت ہوئی ہے. ایک مدرسے میں اپنے آپ کو وقف کر کے زندگی کے 60 سال ایک ہی چٹائی پہ گزار دینا, اور کام کیا ہے؟ صرف بچوں کو قرآن زبانی یاد کرانا. ہزاروں حافظ پیدا ہوئے ہیں, ہزاروں حافظ. تو میرے بھائی اگر ایسے باپ دادا ہوں گے تو کیا ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ان میں کھوپڑی تھی, نہ خدا نہ خواستہ نہ ان میں عقل تھی؟ ایسے باپ دادا کو فالو کرنے کا قرآن مجید حکم دے رہے. ہم ان کے مذہب کو, ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. بات بات پہ اپنا مسلک تبدیل کر لینا. میں اس لیے کہتا ہوں جو سعودیہ میں, دبئی میں, ادھر ادھر ہیں, بھائی عرب لوگ ہمارے سر آنکھوں کے تاج ہیں, سب کچھ ہے, مگر اپنے مذہب کو, اپنے مسلک کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 2-4 حدیثیں سن کے چھوڑ نہ دیا کرو. علم سب کے پاس ہے, حدیثیں سب کے پاس ہیں. یہاں جائیں گے 2 دن میں ہی رفع الدین شروع کر دیں گے. رفع الدین پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مسئلہ صرف رفع الدین کا نہیں ہوتا, مسلک تبدیل تھوڑے دنوں میں. پھر کیا ہوگا؟ پاؤں چوڑے ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری چیزیں تبدیل. اس کی بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ پھر بریکیں فیل ہو جاتی ہیں انسان. بھائی امام ابو حنیفہ بھی صحیح دین پر تھے. ہندوستان میں جو ہزاروں سال سے, اور بہت سے عرب ریاستوں میں بھی فقہ حنفی ہے صرف, اور سعودی عرب پہ بھی 800-700 سال فقہ حنفی کی حکومت رہی ہے. حنفی امام نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں پہ. اب حنبلی امام پڑھا رہے ہیں, وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. تو حنفی بھی پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے. 800 سال حنفی امام نے نماز پڑھائی ہے. اب میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے, مقصد یہ کہ ذرا سی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے باپ دادا کے دین کو مت چھوڑو, اگر تمہارے باپ دادا سیدھے راستے پر تھے. تو یہاں یوسف علیہ السلام کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ کس کا؟ اپنے باپ دادا. کہ میرے باپ دادا کا دین ہے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ وہ توحید پرست تھے, توحید والا دین لے کر آئے تھے. پھر آگے یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بتاؤ میرے جیل کے ساتھیوں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کافر کو بھی جب دعوت دی جائے نا, گالیاں دے کے نہیں, یا صاحبی السجن, اے میرے جیل کے دوستو. دعوت میں نرم پہلو ہونا چاہیے. ایک صاحب گئے یورپ میں, بیان کر رہے ہیں, گورے بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں. اب اسلام کی دعوت تو بتا رہے ہیں, جتنے کافر ہیں نا سارے جہنم میں جائیں گے. وہ انگریز بولے ہم نے جہنم میں جانا ہے, تو ہمیں یہاں پہ بٹھا کے بات کیوں سنا رہے بھائی؟ بات تو صحیح ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا, مگر ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی, اور ہر بات ہر جگہ ایک طرح سے کہنے کی نہیں ہوتی, اس کے کوئی آداب ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم دونوں مشرک ہو, ذرا بتانا, بت پرست ہو. وہ کہتے ہیں ہاں, تم تو جاؤ گے جہنم میں, جاؤ باڑ میں یہاں سے. تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. جنت میں جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں 2-4 باتیں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب بھاڑ میں جاؤ بول دیا آپ نے, جہنم میں ہی جانا ہے. یہاں دعوت کا اسلوب پتہ چلتا ہے. یا صاحبی, اے میرے ساتھیو, اے میرے دوستو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. براہ راست ان کے معبودوں کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہے, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ, سوال کر رہے ہیں کہ بہت سارے خدا اچھے ہیں یا ایک خدا؟ سکون کس میں ہے بھائی؟ دل کا سکون. ایک کو محبوب بنا کے اس کے سامنے جھکا کرو, یا اتنے سارے پتھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, 50 والا بھگوان الگ, 100 والا بھگوان الگ, 200 کا بھگوان الگ. 50 والے کی بیٹری جلدی ختم ہوتی ہے, 200 والا تھوڑا ہے بھائی دیر سے چلتا. یہ کیا ہے؟ تو بتاؤ ارباب متفرقون, اتنے سارے خدا, اس میں سکون زیادہ ہے یا صرف ایک خدا؟ محبوب تو ایک ہی اچھا ہوتا ہے, ایک ہی محبوب, اس کو پیچھے پڑ جاؤ راضی کرنے کے لیے, دل میں بھی سکون رہے گا. تو اس طرح حضرت یوسف نے تبلیغ کی. پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی. خواب کی تعبیر بتائی کہ بھائی جو انگور نچوڑ رہا تھا وہ تو بادشاہ کو شراب پلائے گا جیسے پہلے پلایا کرتا تھا, یعنی رہائی ہو جائے گی. اور جس کے سر پہ ٹوکرا تھا نا روٹیاں, اس کو پھانسی ہوگی, لٹک جائے گا, کئی دن تک اس کی لاش لٹکی رہے گی, اور پرندے سر سے نوچ نوچ کے اس کا بھیجا کھاتے رہیں گے. اور کہا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, اب ایسا ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا.
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خواب اس وقت تک لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ ظاہر ہو جائے، تو اس لیے تعبیر کسی ماہر سے پوچھنی چاہیے، ماہر سے، کیونکہ وہ جو تعبیر بتاتا ہے پھر ویسا ہی ہوتا ہے، اور اچھے خیر خواہ سے پوچھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو میرے پاس اب تعبیروں کے لیے آج کل جو خواب آتے ہیں نا، وہ پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، قبض ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں پوچھیں بس، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہوا یہ کہ اب یوسف علیہ السلام کو تھوڑی امید ہوئی کہ بھائی اس کو رہائی مل جائے گی جیل سے، تو میں نے اس پر احسان بھی کیا، پہلے خوشخبری دے دی، احسان یاد رکھے گا، اس کو بتاتا ہوں کہ تو جا رہا ہے نا بادشاہ نے تو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا تھا نا جیل میں، بھول گیا تھا بادشاہ لوگوں کو کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو جا کے ذرا میرا تذکرہ کر دینا کہ ایک آدمی ہے، دوست ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کا خیال کر لو۔ جیل میں کوئی قیدی جاتا ہے نا، کوئی رشتہ دار پوچھتے ہیں، آتے ہیں، اس کو تھوڑی بیچارے کو تسلی رہتی ہے، یوسف علیہ السلام کس ملک میں جیل میں، اور ان کے باپ اور بھائیوں کو کوئی خبر ہی نہیں، تو کیا حالت ہوتی ہوگی اس کنڈیشن میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ نالائق بھول گیا، کام جب ہو گیا نا، رہائی مل گئی، اب کون کس نے کیا بتایا تھا، انسان مطلب پرست ہے، کام نکلتا ہے بھول جاتا ہے، مطلب پرست ہے وہ بھول گیا، وہ جب بھول گیا، لیکن اللہ کو تو یاد ہے نا کہ یہ اللہ حضرت یوسف کو مزید آزمانا چاہ رہے تھے کہ بھائی ابھی جلدی نہیں، تھوڑا اور جیل میں پڑے رہو، اور امتحان ہوگا صبر کا۔ کچھ چند سال گزرنے کے بعد، چند سال 9-10 سال تک یوسف علیہ السلام مزید جیل میں رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بادشاہ کو خواب آیا، اسے خواب آیا، عجیب خواب، انی ارا 7 بقرات سمان، اس نے لوگوں کو جمع کیا، اپنے درباریوں کو، کہ بھئی مجھے عجیب خواب آیا ہے، سارے وزیر عقل مند جتنے بھی خوابوں کی تعبیریں کوئی بتا سکتے ہیں، خواب کی تعبیر میں ذہانت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، سارے آ جائیں۔ بٹھایا اور کہنے لگا مجھے خواب آیا ہے 7 موٹی موٹی گائیں دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کی جو سرسبز بالیاں ہیں وہ خشک بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے درباریوں ذرا مجھے بتاؤ، میں بھی دیکھوں تم کتنے پانی میں ہو، ذرا مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کم بختوں کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اب بجائے اس کے کہ یوں کہہ دیں ہمیں نہیں پتا اس کی تعبیر، اس میں ذلت ہے نا، انسلٹ محسوس ہوگی، تو کیا کہہ رہے ہیں، اضغاث احلام۔ اضغاث احلام کا جو ہماری زبان میں صحیح ترجمہ ہوگا نا، وہ کروں ٹوپی ڈرامہ، صحیح کیا ہے بادشاہ، یہ بھائی ترجمہ تو وہی ہوتا ہے نا جو پوری عکاسی کرے، ڈکشنری میں تو الگ سا ہوگا، لیکن جو ہمارے محاورے میں اس کا ترجمہ ہے، بادشاہ سلامت یہ کیا ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، سوئے گائیں وائیں آ گئی، پیٹ خراب ہوگا، جب انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا تو ایسے ہی چھوڑتا ہے بیٹھے بیٹھے۔ بادشاہ صاحب اس کی کوئی تعبیر وابیر نہیں ہے، ایسے ہی اضغاث احلام، پراگندہ خیالات ہیں، فکریں ہیں سلطنت کی، رعایا کی، بیوی کی طرف سے الگ پریشان ہے جو ہے نا کہ بھئی وہ کیا کرتی ہے، اور یہ ایسے چکر ہے، تو ایسے عجیب خوابات آتے ہیں۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے نا کہ ہم تو بڑے تعبیروں کے ماہر ہیں، لیکن آپ کو خواب ہی ڈھنگ کا نہیں آیا ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ دربار میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اس کو یاد آ گیا ایک دم اس موقع پر کہ ارے خواب کی میری ایک تعبیر بتائی تھی جو صحیح نکلی تھی۔ فوراً بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ آپ مجھے جیل میں بھیجو، ایک نوجوان ہے، میں اس سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں، وہ بڑی صحیح تعبیریں بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ۔ اب دیکھیں یہ آ کے کیا کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اتنے عرصے تو یاد نہیں آیا، وہ اپنا مطلب دوبارہ آیا نا، اے یوسف، اے میرے دوست، سچے پکے دوست۔ اتنی دوستی تھی تو بھائی پہلے یاد کیوں نہیں رکھا دوست؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے، مطلب پرست۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے میرے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، آپ ذرا بتاؤ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، یاکلہن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، اسی طرح 7 سرسبز بالیوں کو 7 خشک بالیاں کھا رہی ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، ذرا جلدی سے تعبیر بتائیں، میں فوراً لوگوں کو جا کے بتاؤں گا اور ان کو بھی پتہ چل جائے۔ حضرت یوسف نے فوراً تعبیر بتائی، سوچا بھی نہیں، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا۔ یہ فرمایا بادشاہ سے جا کے کہہ دو تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال تک خوب کھیتی باڑی کرو، خوب غلہ اگاؤ، خوب غلہ، اور سارا کھا نہیں لینا، تھوڑا کھانا،
زیادہ بچانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ یاتی من بعد ذالک سبع شداد، اگلے 7 سال قحط کے آنے والے ہیں. ملک میں قحط پڑے گا جو یہ اگلے 7 سال پچھلے 7 سالوں کو کھا جائیں گے. یعنی یہ گایوں سے تشبیہ کس کی ہے؟ سالوں سے. دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، یعنی جو قحط کے سال ہے نا وہ زرخیزی والے سالوں کو کھا کے ختم کر دیں گے. ساری خوراک ختم ہو جائے گی اور ایسا قحط پڑے گا، ایسا قحط جو صرف مصر میں نہیں پوری دنیا میں پڑے گا. خوراک ذخیرہ کرنا، اسٹور کرنا شروع کر دو. تھوڑی تھوڑی کھاتے رہو، اسٹور کرو، کیونکہ جب اگلے 7 سال میں قحط پڑے گا تو یہ جو ذخیرہ والی خوراک ہے خود بھی کھاؤ گے اور پوری دنیا میں تقسیم بھی کرو گے. لوگ آئیں گے تمہیں پیسے دیں گے جس سے تمہاری معیشت میں ترقی ہوگی. یعنی یہ قحط تمہارے لیے برکت کا سبب بن جائے گا. ساری دنیا جمع پونجی لے کر آئے گی، تم سے لے گی چیزیں. اور پھر اس اگلے 7 سال کے بعد پھر 7 سال جو ہوں گے اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں شروع ہو جائیں گی. تو اگلے 7 سالوں کے لیے انتظام کرو. بادشاہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیسی تعبیر ہے، اور اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ سچی ہے. قال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو ادھر لے کر آؤ ہمارے پاس. جب ایک بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اب تو بادشاہ کی ضرورت بن گئی نا یوسف علیہ السلام کہ بھئی ان سے میں اور ڈیٹیل پوچھتا ہوں اور تفصیل، پھر ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ذخیرہ کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ تو ساری معلومات اب یہ بتائیں گے. اب بادشاہ کی ضرورت، بادشاہ نے بھیجا جاؤ بھائی یوسف کو لے کر آؤ. تو جب قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ واپس، اور بادشاہ سے کہو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پہلے ان تمام عورتوں سے میری برات کا اعلان کرواؤ کہ برائی میں نے نہیں کی، میں نے بدکاری نہیں کی، ورنہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. اگر میں آگے دعوت کا کام کروں گا لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، بولیں گے معاذ اللہ نقل کفر، انہوں نے تو بدکاری کی ہے، آج ہمیں کیسے دین کی دعوت دے رہی ہے. مجھے جو اللہ نے منصب دیا ہے اس منصب میں عفت اور پاک دامنی صاف ہونی چاہیے، الزام اور تہمت نہیں ہونی چاہیے. پہلے میری برات کا اعلان کرو، پہلے برات. ان عورتوں سے پوچھو پھر آؤں گا میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی تواضع تھی، نبی نے فرمایا یہ یوسف کا صبر تھا، حوصلہ تھا. آپ نے فرمایا اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو پہلے جیل سے باہر نکلتا، بعد میں برات کا اعلان کرواتا. کیونکہ جیل میں اتنا عرصہ گزر گیا تو انسان تو کہتے ہیں بھائی پہلے نکل جاؤ. لیکن یہ یوسف علیہ السلام کے صبر کی نبی نے تعریف کی ہے کہ کیسا صبر، کوئی بات نہیں، جہاں اتنے سال ہیں کچھ وقت اور گزار لیں گے، لیکن پہلے یہ معاملہ صاف ہونا چاہیے. اور اپنی برات سے اپنی ذات مقصود نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے دین کا کام کرنے میں آسانی. تو بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا، سب نے کہا حاشا کہ جو ہے نا انہ لمن الصادقین، وہ سچا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں. اب دیکھو یہ تواضع یوسف علیہ السلام کی، چونکہ اپنی پاک دامنی کا اعلان کروا دیا نا، اب حضرت یوسف کو ڈر ہو رہا ہے کہ یہ کہیں تکبر تو نہیں ہے کہ میں اتنا نیک کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا، میں اتنا نیک، اپنی نیکی کا بار بار اظہار. لہذا کہنے لگے وما ابرئ نفسی، اے بادشاہ میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہہ رہا میرا نفس بہت اچھا ہے، میرا نفس اچھا نہیں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو گناہی کی دعوت دیتا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے جو اللہ نے مجھے زنا سے بچا لیا، کیونکہ جیسے دوسروں کا نفس ہے میرا بھی نفس ویسا ہی ہے، گناہی کی طرف لے کر جاتا ہے. لامارہ کا مطلب بہت زیادہ دعوت دیتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس پہ جس پہ اللہ رحم کرے. تو میں اپنی برات نہیں کر رہا، اللہ کا جو مجھ پر فضل ہوا ہے اس فضل کا اعلان کر رہا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کہ اللہ کی جو مجھ پہ رحمت ہو گئی نا، اس رحمت کا اظہار کر رہا ہوں، اپنا کمال نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسا بچ کے بھی اس بات کا خیال ہے کہ شو بازی نہ ہو جائے، تکبر نہ ہو جائے. بادشاہ کو بڑا پسند آیا یہ کلام، کیسا نوجوان ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے، کیسی ذہانت کی باتیں کرتا ہے. بادشاہ نے کہا ایتونی بہ استخلص لنفسی، اس کو لے آؤ، یہ صرف رہائی نہیں ملے گی اس کو، یہ میرے ساتھ مملکت کے کاموں میں معاون بنے گا. اتنا ذہین، اتنا سمجھدار، اتنا نیک، ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے. تو بادشاہ نے کہا آپ بتاؤ آپ کو عہدہ کون سا چاہیے؟ رہائی بھی مل گئی، بتاؤ عہدہ کون سا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک، جسے ہماری زبان میں آج کل وزیر خزانہ کہتے ہیں، جو خزانے لوٹ کے کھاتا ہے، صحیح ہے نا، اور دوسرے ملک میں اس کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں وزیر کا کام خزانے کی حفاظت ہوتی تھی،
اب وزیروں سے خزانے کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے کہ وزیر کہیں کھا نہ جائے. پہلے زمانے میں وہ اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ملازمین کچھ بھی نہیں چھوڑتے. ایک آدمی نے بکرے کے لیے نا, بکریوں کے وہ فیڈ کے لیے وہ دکان کھولی, بکریوں کی فیڈ اس میں, اور وہ باجرہ ساری چیزیں ڈالی ہوئی تھی. ملازم رکھا, کہہ رہے وہ ملازم ہی 6 کلو باجرہ کھا جاتا تھا بیٹھے بیٹھے, ایسے باتوں میں نا. میں نے اس کو نکالا, میں نے کہا اتنا تو بکری نہیں کھاتی, مرغیاں نہیں کھاتی باجرہ جتنا یہ کھا جاتا ہے. کوئی چیز نہیں چھوڑتے پاکستانی مسلمان. تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے, کیونکہ خزانہ کیا مطلب, یہ سارا جو انتظام ہے یہ کیونکہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خزانے کو بانٹنا, تقسیم کرنا یہ بھی ایک علم ہے باقاعدہ. اس لیے یہ جو اکاؤنٹنٹ کا علم ہے نا, یہ سیکھنا, اس کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے. کیونکہ یہ حساب و کتاب اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ خزانے کا بیڑا غرق کر دے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خزانے کا وہ بنا دو. اب ظاہر ہے خزانے کے جب مالک بن گئے تو ساری کنجیاں ان کے پاس, سب ان کے محتاج بن گئے. اب یوسف علیہ السلام ہی کچھ وقت کے بعد بادشاہ بن گئے, بادشاہ کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے ان کی شرافت اور یہ سارے کمالات دیکھے, انہی کو بنا دی. اب کیا ہے, اگلے 7 سال آئے پوری دنیا میں قحط. جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں, اللہ کرے کہ یہ مکمل ہو جائے. پوری دنیا میں قحط. ادھر یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے ہاں بھی قحط پڑ گیا, کھانے کو روٹی نہیں. تو مشہور ہو گیا کہ بھائی مصر کا جو بادشاہ ہے نا وہ غلے تقسیم کر رہا ہے. اتنے پیسوں میں ایک آدمی کا غلہ ملتا ہے. ایک اونٹ ایک آدمی کے لیے ملتا تھا لدا ہوا. تو وہ یوسف علیہ السلام نے کا کہنا تھا کہ گھر میں جتنے مرد ہیں نا سارے آئیں, جو نہیں آئے گا اس کا غلہ نہیں ملے گا, کیونکہ محدود ہے. ادھر انہوں نے کجاوے کسے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان 11 بیٹوں کو کہا جاؤ بھائی, لیکن بنیامین کو روک لیا اپنے پاس, چھوٹے والے کو, کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی حسد ہے یوسف کی طرح, اس کو بھی کہیں غائب نہ کر دیں. کہا کہ اس کا غلہ تو لے آؤ مگر یہ تمہارے ساتھ جائے گا نہیں. اب جب یہ آئے ہیں دربار میں داخل ہوئے, یوسف علیہ السلام بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تخت پہ. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچانے نہیں. قرآن کہہ رہے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے, یہ میرے بھائی ہیں. سب کو غلہ تیار کر کے دے دیا, اور بنیامین کا غلہ بھی دے دیا, اور کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو جب تک اس کو لے کے نہیں آؤ گے غلہ نہیں دوں گا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ, ہم اس کے ابا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, وہ سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دیتے نہیں ہیں بھائی, بہت سمجھائیں گے, سمجھ گئے تو انشاءاللہ لے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کیا کہ جتنا ان کی جو پیسے لیے تھے نا ان کے سامان میں چپکے سے واپس ڈال دیے, تاکہ جب یہ گھر جائیں تو ابا کو بتائیں کہ دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے, کتنا نیک ہے, پیسے بھی واپس کر دیے. تو اس لیے ابا کو اعتماد آئے گا, بھائی کو بھیج دیں گے صاحب. تو جب یہ واپس آئے ہیں, انہوں نے ابا سے کہا ابا اگلی دفعہ میں بھائی کا غلہ نہیں ملے گا جب تک جائے گا نہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا حل آمنکم علیہ, کیا میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اب جب غلہ کھولا تو ان کی پونجیاں واپس. پھر ابا سے کہا ابا دیکھیں کتنا نیک بادشاہ ہے. تو پھر ابا نے کہا ٹھیک ہے, ایک شرط پہ جانے کی اجازت دوں گا اس دوسرے بھائی کو. تمام بھائی مل کے مضبوط قسم اٹھائیں کہ ہم اس کو واپس ضرور لے کر آئیں گے ہر صورت میں, الا یہ کہ کوئی اللہ کی طرف سے حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے, ورنہ کسی حال میں اس کو غائب نہیں ہونے دیں گے. فلما آتوہ موثقہم, سب نے مل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مضبوط قسمیں اٹھائی ہیں. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا, اور قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بیٹو سارے کے سارے شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, نظر لگنے کا خطرہ ہے, نظر لگنے. اتنے خوبصورت اتنے سارے بیٹے جب جائیں گے تو سب دیکھیں گے بھئی ایک باپ کے اتنے خوبصورت لمبے لمبے جوان بیٹے, نظر نہ لگ جائے, کچھ ادھر سے چلے جانا کچھ ادھر سے چلے جانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بھی لگتی ہے مگر ہر ایک کو نہیں. اتنے خوبصورت اتنے سارے ہوں لگے گی, ایک آدھ یہ ذرا چانس کم ہے. اچھا خیر, تو جب یہ داخل ہوئے وہاں جا کے کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز, اے بادشاہ ہم آئے ہیں بڑے پریشان ہیں, آپ ہمیں یہ دے دیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے دے دیا غلہ. اور یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کیا کہ بنیامین جو تھا نا اس کے غلے میں کسی سے کہا کہ بھئی بادشاہ کا قیمتی پیالہ رکھ دو چپکے سے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں, کیونکہ اللہ ابھی یعقوب علیہ السلام کو مزید آزمانا چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے آپ کو آزما رہا ہے نا, آپ کے باپ کو بھی آزمائے گا, دوسرا بیٹا بھی اللہ بھی ان سے چھینے گا. اب چھیننے کا طریقہ کیا اللہ نے بتایا.
اس قوم میں یہ دستور تھا کہ جو چوری کرتا تھا نا تو جس کے مال کی چوری کی اس کا غلام بن جاتا تھا، وہ یہ چور کی سزا تھی۔ اب جب اس میں چپکے سے رکھ دیا، اب جب وہ قافلہ واپس گیا تو پیچھے سے ایک آدمی نے ندا لی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے لوگو تم تو چور ہو۔ انہوں نے کہا تاللہ ما جئنا لنفسد فی الارض، خدا کی قسم ہم فسادی لوگ نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم چوری کہاں سے کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ اگر تم میں سے کوئی چور نکلا اس کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا اسی کو رکھ لینا اپنے پاس۔ کیا کہنے لگے؟ اسی کو رکھ لینا اپنے پاس، یہی سزا۔ ان کو تو اطمینان تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہے سب کی تلاشی لی گئی، بنیامین کے بکسے میں سے پیالہ نکلا، وہ بنیامین کو بھی خبر نہیں تھی کہاں سے آ گیا۔ اب وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ ہے بوڑھا ہو گیا ہے، بڑا پریشان ہے، پہلے ایک بیٹے کا غم لگا ہوا ہے اس کو نہیں رکھو، اس کے علاوہ ہم میں سے جو بھی قربانی دینا، جس کو کہو گے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ قربانی ہے نا غلام بن کے رہنا، ہم میں سے ہر شخص قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اس کو چھوڑ دو، ہمیں رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، بات بھائیوں کی ہو رہی ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام تو جانتے تھے کون ہے بوڑھا باپ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ چوری کا جرم کسی اور پہ ثابت ہوا، پکڑوں میں کسی اور کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بڑے گڑ گڑائے بہت کہ ابا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نا نا نا، اسی کو رکھوں گا میں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، قرآن کہہ رہے جب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے چپکے سے جا کے میٹنگ کی، سرگوشی کی، اب کیا کرنا ہے، ابا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ قال کبیرہم، بڑے نے کہا، بڑا ایسے موقع پر نا چودرا دکھاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ۔ بڑے نے کہا الم تعلموا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے مضبوط قسمیں اٹھائی ہیں ابا سے، اور پہلے یوسف کو تم کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ فلن ابرح الارض، اب میرے پاس تو منہ نہیں ہے ابا کے پاس جانے کا، میں یہیں کھڑا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے، یہاں قحط سے مر جاؤں گا، بے روزگاری میں مر جاؤں گا، گھر واپس نہیں جاؤں گا، الا یہ کہ میرا باپ مجھے معاف کر دے اور مجھے آنے کی اجازت دے دے۔ تم سارے جاؤ، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تم سارے جاؤ۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس جا کے کہو یا ابانا ان ابنک سرق، اے میرے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا بما علمنا، ہم جب اس کو لے کے جا رہے تھے ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ یہ چوری کرے گا۔ وما كنا للغیب حافظین، ہم کوئی غیب کا علم جاننے والے نہیں ہیں۔ واسأل القریۃ التي كنا فيها، آؤ آپ سفر کر کے اس بڑھاپے میں اس بستی والوں سے پوچھو، والعیر التي اقبلنا فيها، قافلے والوں سے پوچھو، وإنا لصادقون، خدا کی قسم ہم سچ بول رہے ہیں۔ پوری تقریر سکھائی بچوں بھائیوں کو، جاؤ، میں نہیں ہلوں گا، میں یہی ہوں۔ اب جب یہ آئے کہنے لگے کہ بھائی ابا انہوں نے چوری کی تھی اور وہ ایسے پکڑ لیا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے وہی کچھ کر لیا جو یوسف کے ساتھ کیا تھا، جھوٹ بول رہے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے بھی کہا تھا جھوٹ بول رہے ہو، اس وقت سچ صحیح کہا تھا، لیکن یہاں جو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہ حقیقت کے مطابق نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں بھائی سچ بول رہے تھے۔ تو فصبر جمیل، اور کہنے لگے اب بھی کیا کروں گا، صبر کروں گا، صبر، اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، وتولی عنہم، ان سے منہ موڑا، اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، دوبارہ یوسف علیہ السلام کی یاد آئی ان کو، اور کہنے لگے ہائے افسوس میرے بیٹے یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اتنا روئے اتنا کوڑھے کہ قرآن کہہ رہے آپ کی آنکھوں کی بینائی رو رو کے چلی گئی، کڑ کڑ کے رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو وہ آپ کے گھر کے اہل خانہ جو آپ کی بیٹیاں تھیں اور دوسرے بیٹے، وہ کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، آپ کے دل سے ابھی تک یوسف کی یاد نہیں نکلی، یوسف کی، کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں اور آپ کی موت واقع نہ ہو جائے۔ تو فوراً کہنے لگے کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں جو باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مجھے پتہ ہے یہ اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اس لیے پھر کہنے لگے یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو، ان کا تو یہی خیال تھا نا جھوٹ بول رہے ہیں یہ، اے میرے بیٹو اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ دنیا میں یوسف اور اس کے بھائی کو جا کے تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتا ہے۔ جو تم سے غلطی ہو گئی
توبہ کرو لیکن میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ۔ اب یہ دوبارہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، بادشاہ کے پاس، غلہ بھی چاہیے تھا ان کو۔ اب قسمہ پرسی کی حالت میں وہاں جا کے پہنچے ہیں۔ اب ان کے الفاظ دیکھیے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، بڑے پریشان ہیں، قحط سے بھی ہلاک، گھر میں پریشانیاں، اب تو پونجی بھی نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، پیسے تھوڑے دیں گے، غلہ پورا دے دیں آپ ہمیں، پیسے تھوڑے ہیں، غلہ پورا دے دیجئے گا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے، صدقہ کر دیں کچھ ہمارے اوپر۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا یہ بڑی قسم پرسی کی عالم میں اور پریشان ہیں، تو ان سے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اتنا کہنا تھا کہ بھائیوں نے کہا اانت اینک لانت یوسف، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں یوسف ہوں، بس اتنا پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اتنا یوسف علیہ السلام نے کہا اور بھائی پہچان گئے کہ یہ کون ہے۔ دو وجہ سے پہچانے، نمبر ایک یہ واقعہ تو ہمارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم اور یوسف کو معلوم، اور پھر اس نیت سے دیکھا نا کہ بھئی شکل تو ملتی ہے لیکن عقل نہیں مانتی کہ بادشاہ کی کرسی پہ کیسے آگے بیٹھ سکتے ہیں، تو سوال کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی یوسف ہو؟ اِنَّکَ، سوال کیا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، وہ سوال کیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جواب نہیں دے رہے، کہہ رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وھذا اخی، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ ان اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، یجزی المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک عمل کرنے والے کو اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ بھائی کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، ہم آپ کی فضیلت نہیں مانتے تھے، حسد کرتے تھے، لیکن خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ بعض دفعہ اللہ کسی کی فضیلت منوا کے چھوڑتے ہیں، ہم حسد اور جیلیسی میں نہیں مانتے، برائیاں کرتے رہتے ہیں، میں جائے صحیح ہے، اللہ اس کو ایسا مقام دے گے کہ وہ حاسد کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ تو بھائی تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا کہ یہ ہم سے افضل ہیں، بھائی تو کہتے ہم بڑے ہیں، خصوصیات تھی نہیں مگر دعویٰ بڑائی کا۔ اب یہاں اللہ نے ان کے منہ سے نکلوایا اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی، آپ افضل اور ہم آپ سے کمتر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ملے گی تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، یغفر اللہ لکم، میں نے بھی معاف کیا اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری گناہ کو معاف کر دے۔ اور پھر فرمایا یہ میری قمیض ہے جو لے کے جاؤ اپنے والد کے پاس اور ان کی آنکھوں پہ ڈالو، یاتی بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، واتونی اجمعین، اور پورا خاندان لے کے ادھر آ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے ولما فصلت العیر واتونی باہلکم اجمعین، ولما فصلت العیر، جیسے ہی یہ قافلہ مصر سے پلٹا ہے واپس آنے کے لیے، اللہ کی عادت ہے کہ اپنے بندوں کی جب اللہ بہت آزماتے ہیں تو جب آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ ان کو پہلے سے ہی خوشخبریاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا نیک بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، جب آزمائش ختم ہوتی ہے نا تو یا تو اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے یا کچھ کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب یعقوب علیہ السلام کی آزمائش چونکہ ختم ہونے والی تھی، مصر سے قافلہ پلٹا ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو جمع کر کے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم تو کہو گے کہ میرا بڑھاپے میں، معاذ اللہ ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ میرا بڑھاپے میں جو ہے نا دماغ عجیب سا ہو گیا، الٹی الٹی باتیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تم کہو گے بڑھاپے میں ابا عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دل کی بات بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بچیاں کہنے لگی، پیغمبر کی بیٹیاں کہنے لگی تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا آپ ابھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑے ہوئے ہو، اب آپ ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کو بالکل اس کا یقین ہی نہیں ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قافلہ تو آہستہ آہستہ آتا رہا مگر خوشی میں ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر دوڑ کے آ رہا ہے۔ بچوں کو بھی یہ تھا نا کہ ابا کی کو زیادہ ہی آزمائش میں ڈال دیا ہم نے، اتنا نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اب بچے بھی چاہ رہے ہیں کہ ابا جلدی آئیں دیکھیں تاکہ ابا کی آزمائش بھی
ابا سے محبت کی وجہ سے یہ سارے کام کیے نا کہ ابا کا دل ہماری طرف رہے، لیکن وہ گلے بڑھ گیا ان کے۔ تو اب ایک جو بشارت دینے والا تھا نا، بھاگتا ہوا آیا تیز رفتار گھوڑے پر کہ ابا کو میں پہلے جا کے بتا دوں، اور وہ قمیض ان کی آنکھوں پہ ڈالی، فرتدہ بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب نے فوراً کہا الم اقل لکم، اے میرے بچوں کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ تم ظاہری نقشوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہو، اور اللہ ظاہری نقشوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ناکامی کے نقشے پیدا کر رہا ہوتا ہے کامیاب بنانے کے لیے، اور کامیابی کے نقشے پیدا کر رہا ہوتا ہے ناکام کرنے کے لیے۔ ظاہر پرست ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اور خدا پر ایمان لانے والا ظاہری حالات کو نہیں دیکھتا، کس پہ نظر رکھتا ہے؟ اللہ پر۔ یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے جو اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں سکھائی ہے یعقوب علیہ السلام کے عمل سے۔ نقشوں کو نہ دیکھو، حالات کو نہ دیکھو، انجام کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ معلوم نہیں کسی دیندار کو آزمائش میں ڈال کے اس کو کیا بنانا چاہتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ آج کوئی خاتون شرعی پردہ کر لیتی ہیں، تھوڑی پریشانی آئی، پردہ اتار دیں گے، بھئی یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ کوئی آدمی بینک کی ملازمت چھوڑتا ہے، تھوڑے حالات غریب ہو گئے، کہتا ہے یار میں نے سود چھوڑا، اللہ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا۔ نقشوں کو نہ دیکھو، ظاہری حالات۔ تو اب جب بینائی لوٹ آئی ہے تو فوراً بیٹے سارے آ گئے، کہنے لگے استغفر لنا ذنوبنا، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، ضرور مانگوں گا۔ اس وقت نہیں مانگی، یہ کہا مانگوں گا۔ علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ ان کا ارادہ تھا تہجد میں اٹھ کے مانگنے کا، کیونکہ اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سارا قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کے ان کا استقبال کیا، اور اپنے باپ اور اپنی ماں کو، بعض لوگ کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی سگی ماں نہیں تھی، خالہ تھی، مگر یہ حدیث یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے باپ اور ماں سگی باپ تھیں۔ تو اپنے والد اور اپنی والدہ کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، اور سارے بیٹے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس زمانے میں بادشاہ کو سجدہ جائز تھا، ہماری امت میں جائز نہیں ہے۔ سارے کس میں گر گئے؟ بادشاہ کے سامنے سجدے میں۔ تو حضرت یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے میرے ابا یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو اللہ نے مجھے بچپن میں دکھایا تھا۔ کہا تھا نا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ 11 ستارے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس خواب کی کتنے عرصے کے بعد اللہ نے اس تعبیر کو کس انداز سے پورا کیا ہے۔ یہ ہے اس خواب کی تعبیر اے میرے ابا جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا کہ آج یہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کیا مطلب؟ اللہ کے اب دیکھو باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے نا، تو اب یوسف علیہ السلام، بس یہ آخری باتیں ہیں جو میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام یہاں نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اس دوران جتنی آزمائشوں سے گزرے ان آزمائشوں کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ سب سے پہلی نعمت، اے میرے ابا اللہ نے اس خواب کو پورا کر کے دکھا دیا، یہ انعام۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا جب مجھے جیل سے باہر نکالا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اتنے عرصے جیل میں رہا ہوں، نہ 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 نہ، وہ تو لوگ چلے جاتے ہیں، نکلتے خوش قسمت ہیں۔ میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں جن کو رب نے جیل سے باہر نکالا ہے۔ وجاء بکم من البدو، اے میرے ابا اللہ نے احسان یہ بھی کیا کہ آپ کو دیہات اور گاؤں کی زندگی سے اٹھا کر شہر کی نعمتوں والی زندگی میں لے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ سب اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے میرے بھائی کے دلوں کو میری طرف سے خراب کر دیا۔ جو خرابی کی بات آئی وہ کہاں ڈال دی؟ شیطان پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب آپ کسی کو معاف کریں تو پھر اسے اس غلطی پر طعنہ نہ دیں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا انہوں نے مروایا ہے، یہ جو اتنے گھننے بنے ہوئے ہیں نا سجدے کر رہے ہیں میرے سامنے، مروانے والے بھی یہی تھے، کنویں میں ڈلوانے والے بھی یہی تھے۔ یہ تو اللہ نے کرم کر دیا بادشاہ بناؤں، ورنہ انہوں نے تو مروانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ نہ 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 نہ، اے ابا شیطان نے ان کے دلوں کو میرے بارے میں تھوڑا سا خراب کر، شیطان ہے تو بھائیوں میں اثر ڈالتا ہے۔ کیسا شائستہ کلام ہے۔ خاندان میں رہنے کے لیے یہ اخلاق سیکھو۔ بھائیوں میں ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے ساری زندگی خون خوار جنگیں چلتی ہیں۔ ساس بہو میں تھوڑی لڑائی ہو گئی، ساس ساری زندگی بہو کو تانے دیتی رہتی ہے، تو وہی ہے نا، وہی ہے یہ۔
بھائی ایک جگہ غلطی ہو گئی مٹی ڈال کے ختم کرو. ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کے نکلی ہے, چھوٹا بچہ, کہیں 4L بس آ رہی تھی, وہ بچہ اس میں ہلاک ہو گیا, انگلی چھوٹ گئی. اب عورت کو کتنا غم ہوا ہوگا. اس عورت کے سسرال نے اس کو اتنے تانے دیے ہیں کہ یہ تو وہی ہے نا جس نے سڑک پہ اپنے بچے کو احتیاط سے لے کے نہیں چلی تھی, ہمارا نواسا, ہمارا پوتا, ہمارا جو ہے نا پوتا, بچہ مر گیا, عرصہ گزر گیا, لیکن جہاں بات آئے گی تو نے ہمارا بچہ مروایا ہے. تو کتنا اس پہ اذیت ہوتی ہے, عذاب ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, شیطان نے ہمارے درمیان دشمنی ڈال دی تھی. پھر یوسف علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں, ربی قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب تو ہے جس نے مجھے یہ بادشاہت دی, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اے میرے رب تو ہے جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی, میرا کمال نہیں ہے ان میں کسی چیزوں میں, فاطر السماوات والارض, تو ہے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی تیری میری دوستی کا تعلق ختم نہیں ہوگا. ان نعمتوں میں پڑھ کے تجھے نہیں بھولوں گا میں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے موت دے تو ایمان اور اعمال صالحہ کی حالت پہ دینا. جیسے اب تک تو نے ایمان اور اعمال پہ رکھا ہے, اے اللہ موت بھی اسی حال میں دینا. اتنے بڑے پیغمبر اپنے اوپر اعتماد نہیں کر رہے, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ موت بھی اسی حال میں دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, یہ پورا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو پورا واقعہ سناتے ہیں اور وہی نازل ہوتی ہے, نبی ان سے کہہ دو ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ, یہ وہ غیب کی خبر ہے جو اے محمد ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ, آپ وہاں موجود نہیں تھے, آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن آگے اللہ نے آخری رکوع میں فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہی لائیں گے ایمان, جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, ایک نشانی یوسف کا واقعہ نہیں ہے صرف, زمین اور آسمان میں کروڑوں کھربوں نشانیاں ہیں جو اللہ کے وجود, اللہ کی توحید, پیغمبروں کی رسالت اور اسلام کے برحق ہونے کی علامتیں ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, مگر ان کو ایک بھی نشانی نظر نہیں آتی. آخر میں اللہ نے فرمایا قل, اے نبی ان سے کہہ دو ہذہ سبیلی, میرا راستہ تو یہی ہے, ادعو الی اللہ, کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا, انا میں بھی بلاؤں گا, ومن اتبعنی, اور میری امت جو میرے پیچھے چلتی ہے وہ بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتی رہے گی. ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی کہ دین کی دعوت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس طرح سے بھی دین کی تبلیغ میں جو کردار ادا ہو سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.